السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، بڑے مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر سے متعلق قرآن پاک کی چند آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ، ان چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جس قدر عبادات متعین کیے اور جتنی عبادات انجام دینے کا حکم فرمایا، اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے۔ نماز اس کا ایک وقت ہے، وقت آنے سے پہلے نماز ادا کر لے تو ادا نہیں ہوگی، وقت گزر جانے کے بعد میں قضا ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے روزے، اس کے لیے بھی ایک خاص مہینہ متعین کر دیا گیا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ہر ایک کے لیے کوئی خاص وقت ہے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آدمی دن میں کرے، رات میں کرے، اور تنہائی میں کرے یا مجموعہ میں کرے، جس وقت صبح کرے، شام کرے، اس کے لیے کوئی وقت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کر رہا ہے۔ لوگ آپ کی بات سن کر کے پریشان ہوئے، انہوں نے بتلایا کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اس طریقے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کھڑے ہوئے، بیٹھ کر کے، لیٹے ہوئے، غرض ہر حالت کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات میں، دن میں، خوشی میں، غم میں، تری کے اندر، خشکی میں، بہر میں، اسی طریقے سے بیماری میں، صحت میں، صبح شام، غرض ہر حالت کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جتنے گناہ کرتا چلا جائے گا اتنے سیاہ نقطے اس پر لگا دیے جائیں گے، اور گناہ کثرت سے کرنے کی وجہ سے نقطوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی، اتنا سیاہ ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی نور اور کوئی سفیدی اس میں باقی ہی نہیں رہے گی، پھر کوئی خیر کی بات اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔
لیکن جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ اللہ کا ذکر اس کالے پن کو، اس سیاہی کو دھونے کا کام کرے گا۔ جب گناہ کی سیاہی اس سے ہٹ جائے گی، خیر کی بات، بھلائی کی بات، اللہ کی ہدایت کا نور اس دل کے اندر اترے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی، جس کی دو طریقے سے حضرت نے تفسیر فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر ساری عبادات سے افضل ہے۔ دوسری تفسیر انہوں نے یہ فرمائی کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کیا بڑی بات ہوئی، اللہ کا ذکر تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر عرش پر اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس بندے کا تذکرہ کیا یہ اصل بڑی چیز ہے، بندہ جو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے یہ بڑی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ احادیث شریفہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ذکر کے متعلق کئی حدیثیں ہم کو ملیں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہتر اور افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تو اس حال کے اندر وفات پائے، مرے کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے رطب اللسان رہے، ہمیشہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ صحابہ اکرام کئی جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آپ نے ان کو یہ تاکید فرمائی تھی اور ان کو نصیحت کی تھی کہ تم اس حال کے اندر زندگی گزارو، اس حال کے اندر مرو کہ ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان من اصبح وامسى ولسانه رطب من ذکر اللہ یمسی ویصبح وليس علیہ خطیئۃ، کہ جو آدمی صبح شام ذکر کرتا ہے، اپنی زبان کو ذکر کے اندر مشغول رکھتا ہے، تو وہ اس حال کے اندر صبح اور شام کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب بندہ رات دن کثرت سے ذکر کرتا رہے گا تو اس کا یہ ذکر کرنا ایک عبادت نیکی ہے، اور یہ نیکی اس کے گناہوں کو مٹا دے گی اور ختم کر دے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ موقف ہے کہ نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے آدمی کو توبہ کرنا، استغفار کرنا اس کی معافی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ جب کوئی بندہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ، جب وہ کسی مجموعے کے اندر لوگوں کے درمیان میں میرا تذکرہ کرے تو میں اس محفل سے بہتر محفل میں یعنی فرشتوں کے درمیان میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا فَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، جب وہ بندہ میری جانب ایک بالش پڑتا ہے تو میں اس کی جانب ایک ہاتھ پڑتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھ کر کے اس کو اپنے اتنے ہی زیادہ قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کے لیے خاص فضیلت یہ رکھی کہ قیامت کے روز جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنی کیفیت کے اندر مہو ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنے بچوں کو بھول جائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، بھائی بہن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اپنے اعمال کے حساب سے بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں، بعض گھٹنوں تک پسینے میں، بعض کمر تک پسینے میں، اور بعض پورے کے پورے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن
اللہ تبارک و تعالی ذاکرین کے لیے ایک فضیلت ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فضیلت کو بیان کیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن ایسے آدمی کو، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ، کہ جو آدمی تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرنے لگے اور اللہ کے خوف اور خشیت سے اس کے آنسو بہنے لگے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کے لیے یہ فضیلت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اذکار تو بہت سارے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، تیسرے کلمے کا ورد کرنا، استغفار، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم جتنے بھی اعمال کرو گے سب کو تولا جائے گا، میزان کے اندر رکھا جائے گا، سوائے کلمہ شہادت کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اس لیے کہ اگر کلمہ شہادت کو ایک پلے کے اندر رکھ دیا جائے، تمہارے میزان میں اس کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے میزان میں سات و زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں گے، تو کلمہ شہادت والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ارشاد مبارک، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو آدمی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں، اور وہ آدمی ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول احادیث میں مذکور ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ہاں، جس گھڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جاتے، اس وقت آپ ذکر نہیں کرتے، لیکن باقی سارے اوقات میں اللہ کے ذکر کے اندر آپ اپنی زبان کو مشغول رکھتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے اندر مشغول رکھا کرتے تھے۔ ذکر یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زبان سے کی جانے والی عبادت ہے۔ اولیاء امت نے اس بات کو نقل کیا کہ آدمی اگر کرنے کے کاموں کے اندر مشغول نہ ہو تو وہ نہ کرنے کے کاموں کے اندر لگ جائے گا۔ آدمی نے اگر اپنی زبان کو صحیح استعمال نہ کیا، ذکر کے اندر استعمال نہ کیا، قرآن کی تلاوت کے اندر استعمال نہ کیا، اللہ کی یاد کے اندر، توبۃ اللہ کے اندر، اسی طریقے سے درود کے اندر استعمال نہیں کرے گا، تو پھر زبان غلط راستوں میں غلط چیزوں کے کہنے کے اندر استعمال ہو جائے گی۔ آدمی ذکر نہ کرے، اس سے جھوٹ بولا جائے گا، اس سے غیبت ہوگی، اس سے بہتان ہوگی، اسی طریقے سے گالی گلوچ، پھر جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر آدمی زبان کا صحیح استعمال نہ کرے تو پھر زبان غلط چیزوں کے اندر استعمال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زبان کھولو تو اس سے خیر کی بات کہو، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھو، خاموش رہو۔ زبان ہی کی وجہ سے اکثر لوگ زبان ہی کی کرتوت کی وجہ سے اونٹے منہ جہنم کے اندر گریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زبان سے ہونے والے گناہ ہیں اس کے متعلق کئی ارشادات فرمائے ہیں۔ زبان سے جو ہوتا ہے، ایک تو جھوٹ، مذاق کے اندر بھی جھوٹ کہنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ایک عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بچے کو بلا رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے پوچھا کہ اگر تمہارے کہنے پر بچہ آ جائے تو تم اس کو کیا دینے والے ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ میں اس کو کھجور جوارے دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ آ جائے اور تم اسے کچھ نہ دو تو یہ بھی تمہارا عمل جھوٹ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا گناہ غیبت کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک جماعت کو دیکھا، اپنے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے،
بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کے متعلق قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے۔ جس طریقے سے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کی بلکہ کسی بھی انسان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جھگڑا، بہت ساری برائیاں زبان سے وجود میں آتی ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی زبان کی صحیح حفاظت کرنے اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی، برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔